دیوبندی مسلک کے عالم مولانا یوسف بن نوری صاحب، یوسف بن نوری اس کے صدر تھے، دیوبندی مسلک کے عالم. اور دیوبندی مسلک کے عالم یوسف بن نوری صاحب کی صدارت کے نیچے یہ سارے اکابرین اور قائدین اہل سنت تھے یا نہیں تھے؟ حضرت خواجہ شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی ان کی صدارت کے باوجود نیچے ساتھ تھے کہ نہیں؟ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب تھے کہ نہیں؟ مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب تھے کہ نہیں؟ پیر کرم شاہ صاحب تھے کہ نہیں؟ علامہ کاظمی شاہ صاحب تھے کہ نہیں؟ تمام اکابر اہل سنت، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سب تھے، مگر اس تحریک میں صدر بن نوری تھا. تو صرف ایک ہی نقطہ نظر کو لے لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک گھر جو مرتد ہے اسے کافر قرار دلوانے کے لیے ایک مرتد کو صدر بنایا ہوا ہے. ایک کو کافر مرتد، اسمبلی میں ایک کو کافر مرتد قرار دلوانے کے لیے دوسرے کافر مرتد کو صدر بنایا ہوا ہے. قربان جائیں ایسے تصور پر. اس وقت اگر یہ سارے ایک دیوبندی مسلک کے عالم کی صدارت کے نیچے ساتھ چلے تو کیا ان علماء بزرگوں کی سنیت ختم ہو گئی یا سنیت رہی؟ جو شیعہ تھا وہ شیعہ رہا، جو سنی تھا بریلوی بریلوی رہا، دیوبندی دیوبندی رہا، اہل حدیث اہل حدیث رہا. مگر چونکہ مشترک کاز تھا تو سب اکٹھے ہو کر چلے، مقصد حاصل ہو گیا. مقصد تاریخ اٹھائیے، جب سب اکٹھے ہو کر چلے، مسالک کی بات کر رہا ہوں، سارے مسالک دیوبندی بریلوی اہل حدیث اہل تشیع شیعہ جب اکٹھے ہو کر ایک قوت بنی اسلام کے مقصد کے لیے، ناموس رسالت کے مقصد کے لیے، نظام مصطفیٰ کے مقصد کے لیے، پاکستان کے قیام کے لیے جب اکٹھے ہو کر چلے، اجتماعی قوت بنی، مقصد حاصل ہو گیا. 77 میں آ جائیے، آگے چلیں. تحریک نظام مصطفیٰ چلی یا نہیں؟ گولیاں کھائی تھی کہ نہیں آپ نے؟ اس میں اہل سنت، علماء، اکابر، جمعیت سب شامل تھی کہ نہیں؟ صدر کون تھے؟ مفتی محمود صاحب. کس مسلک کے تھے؟ دیوبندی مسلک کے عالم مفتی محمود صاحب صدر. اگر ایک ہی رائے لے لیں، صرف ایک رائے، اور دوسری کو نظر انداز کر دیں، صرف کافر مرتد والی، تو صدر ہے وہ شخص جو کافر مرتد ہے، اور تحریک کا نام ہے تحریک نظام مصطفیٰ. قربان جائیں آپ کی سمجھوں پر. تحریک ہے تحریک نظام مصطفیٰ، اور اس کا صدر وہ ہے جو کافر مرتد ہے. میں قربان جاؤں آپ کی عقلوں اور حکمتوں اور تدبیروں پر. خدا کے لیے ہوش سے کام لو، فہم اور بصیرت پیدا کرو. کہاں جا رہے ہو؟ امت پر کیا بیت رہا ہے؟ کس طرف جا رہے ہو؟ اس وقت اگر ایک دیوبندی عالم مفتی محمود صاحب کی صدارت سے سنی علماء، اکابر، قائدین، اکابرین اور ساروں کے مسلک میں فرق نہیں پڑا، شیعہ شیعہ رہے، اہل حدیث رہے، بریلوی بریلوی رہے، دیوبندی ایک مقصد کے لیے لڑے، تو کسی کا فرق پڑا؟ اب اس سے آگے چلیے. وہ تو جو حشر ہوا، جی وہ تو جو ہوا سو ہوا. ذرا آگے چلیے. آج متحدہ علماء کونسل یہ بنی بے نظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف. اس کیا متحدہ علماء کونسل میں مجھے جواب دیں کہ آپ کے لاہور میں سے اہل سنت والجماعت کے بریلوی مسلک کے علماء شامل نہیں؟ ذرا خاموش بھائی، خاموش بیٹے، بڑی اہم بات سمجھا رہا ہوں. اہل سنت والجماعت بریلوی مسلک، اعلی حضرت کے مسلک کے لوگ شامل نہیں متحدہ علماء کونسل میں؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے جماعت اہل سنت شامل نہیں؟ کیا خواجہ حمید الدین سیالوی صاحب سیال شریف والے شامل نہیں رہے؟ کیا مفتی محمد حسین نعیمی صاحب شامل نہیں؟ کیا اور علماء کراچی سے پشاور تک اہل سنت شامل نہیں؟ دیوبندی شامل نہیں؟ اہل حدیث شامل نہیں؟ کہ شیعہ شامل نہیں؟ تو اگر علماء کونسل کے لیے متحدہ علماء بے نظیر وغیرہ کے خلاف، ختم نبوت کے لیے، ضیاء الحق کے خلاف، یا نظام مصطفیٰ کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے وہ تحریک چلائیں اور سارے مل کر چلیں، تو ان کے مسلک کو نقصان نہ پہنچے، سنیت بھی قائم رہے، مسلک کے اعلیٰ حضرت بھی سلامت رہے، حتیٰ کہ وہ دیوبندی مسلک کے لوگوں کو صدر بنا لیں اور ان کی صدارت کے تحت چلتے رہیں، تب بھی سنیت اور مسلک کے اہل سنت قائم رہے. اور طاہر القادری اگر خود اپنے مشن کی سربراہی کے نیچے، اپنے مشن کی سربراہی کے ان کو صدر بنا کر نہیں،
اوروں کو صدر بنا کر خود اپنے مصطفی انقلاب کی صدارت اور سربراہی میں، اپنے ادارے کی سربراہی میں اور مسلکوں کو بلائے ساتھ لے کر چلنے کے لیے، تو اس کی سنیت ختم ہوتی ہے۔ ظالمو، اصول ایک اپناؤ، اگر طاہر القادری سنی نہیں رہتا تو تمہارے پاکستان کا کوئی عالم سنی نہیں بچتا۔ پاکستان 19 یہ بات نہ چھیڑتے تو بہتر تھا میرے دوستو۔ یہ بس بیٹے، بس بیٹے، میں سمجھانا چاہتا ہوں، یہ بات سمجھیں، یہ آپ نہ چھیڑتے تو بہتر تھا۔ یہ تو تار ہیں، جتنا چھیڑو گے اتنے ساز اٹھیں گے۔ میں عرض کر رہا ہوں، اگر طاہر القادری اس وجہ سے سنی نہیں رہتا کہ یہ شیعوں کو اس نے کیوں بلایا، شیعوں کو بلانے سے طاہر القادری کی سنیت میں فرق نہیں آ سکتا۔ مرتے دم تک اگر مشرق سے مغرب تک شیعہ مسلک کے لوگ ہوں، اہل حدیث مسلک کے لوگ ہوں، دیوبندی مسلک کے لوگ ہوں، مسلمانوں کا کوئی مکتب فکر ہو یا کوئی غیر مسلم، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، مثال دے رہا ہوں، کوئی ساتھ میرے پھرتا رہے یا میں کسی کے ساتھ پھرتا رہوں، کوئی ادھر آتا رہے اور میں خاک چرچوں اور گرجوں میں اپنے آقا کا نام بلند کرنے کے لیے جاتا رہوں، طاہر القادری کے مسلک اور عقیدے کو ایک رتی برابر کوئی فرق نہیں ڈال سکتا۔ طاہر القادری کے مسلک اور عقیدے پر آقا دو جہاں کے نالین پاک کا سایہ ہے، سرکار غوث پاک کا سایہ ہے، حضرت داتا گنج بخش کا سایہ ہے، اولیاء کا سایہ ہے، اہل بیت کا سایہ ہے، صحابہ کا سایہ ہے، اکابر کا، حضور کا سایہ ہے۔ طاہر القادری کا مسلک اتنا کچا نہیں کہ ساروں کو ملائے، دعوت دے، ایک مقصد کے لیے مشترک ہو کے لے کے چلے تو کوئی مسلک میں درارے پڑ جائیں۔ جو ہمارے ساتھ چلے گا، کوئی شیعہ ہے تو اپنے مسلک شیعہ پر رہے گا، دیوبندی ہے دیوبندی رہے، بریلوی ہے بریلوی رہے، اہل حدیث ہے اہل حدیث رہے۔ اسی طرح بلا رہے ہیں جس طرح پاکستان کے قیام میں سب ملے، جس طرح تحریک ختم نبوت میں اکٹھے ہوئے، جس طرح تحریک نظام مصطفیٰ میں ہوئے، جس طرح آپ متحدہ علماء کونسل میں آج تک اکٹھے ہیں، تو آپ اتحاد بناتے پھریں تو جائز ہے۔ اعلیٰ حضرت کا مسلک سلامت ہے، اور طاہر القادری مصطفی انقلاب کی قوت کو اونچا کرنے کے لیے، مصطفی انقلاب کے سیلاب کو مضبوط کرنے کے لیے، اور حضور کے دین اور نظام مصطفیٰ کی سربلندی کے لیے، ناموس رسالت کی سربلندی کے لیے، عظمت اولیاء و اہل بیت کی سربلندی کے لیے، عظمت صحابہ اور عظمت اسلام کی سربلندی کے لیے، اگر طاہر القادری سے انقلاب کے لیے